یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے اسٹیج پر موجود تمام علماء کرام، سراخان مصطفیٰ اور بالخصوص میرے مربی، بہت ہی عزیز، بلکہ وہ شخصیت جن کو بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارا علاقہ بھی ایک ہی تھا اور کہتے ہیں کہ بچپن سے وہ نعتیں سنی اور اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کی آواز میں تراوٹ وہی رونق رکھی ہے۔ اللہ نبی پاک کے صدقے، ان کے ذکر کے صدقے ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ میری مراد الحاج صدیق اسماعیل صاحب میرے والد مرحوم کے بھی بہت اچھے دوست تھے اور بہت دعاؤں سے نوازتے ہیں، ہمیشہ شفقت کرتے ہیں۔ اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ میرا چھوٹا بھائی ماشاءاللہ خاور بھائی بھی آ گئے ہیں، اور خان محمد مہر صاحب سے ہمارا تعلق جو ہے وہ آج کا نہیں ہے، میرا خیال ہے کم از کم 20-25 سال سے ہمارا تعلق ہے، اور میری شاید خان صاحب سے کراچی میں کم ملاقات ہوتی ہے، مسجد نبوی شریف میں زیادہ ملاقات ہوتی ہے، اور اللہ کرے یہ ملاقاتیں وہیں جاری رہیں۔ اللہ نے ان کو بہت ذوق دیا ہے حرمین طیبین کی حاضری کا، اللہ یہ کرم ان پر، ہم پر، ہماری ساری نسلوں پر جاری رکھے۔ میں بہت لمبا چوڑا بیان نہیں کروں گا کیونکہ وقت کم ہے، اور ماشاءاللہ خان صاحب ٹائم کے بھی پابند ہیں، اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ 9:15 تک وائنڈ اپ کریں۔ بہرحال خاور بھائی بھی آ گئے ہیں، میں اپنی بات 12 ربیع الاول کی نسبت سے 12 منٹ میں پوری کر دوں گا، اور چاہوں گا کہ آپ توجہ کے ساتھ میری بات سنیں، جو میں پیغام لے کر آیا ہوں، تاکہ جو میسج ہے میلاد کا وہ اچھے انداز سے کنوے ہو جائے۔ مجھ سے پہلے ماشاءاللہ میں جب حاضر ہوا تھا تو علامہ صاحب بڑا پیارا میلاد پر بیان انہوں نے کیا، کمپریہنسو گفتگو تو وہ کر چکے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک کب کب، کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے، ایک ایسی بات میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ درود پاک اور نبی پاک کا ذکر یہ کب سے جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی، امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں زمین پر تشریف لائے اور آپ نے آنکھیں کھولی، عرش کی طرف دیکھا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام عرش پر لکھا ہوا دیکھا۔ آپ کے لیے بالکل نیو نیم تھا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، مولا کیا مجھ سے بڑھ کر بھی تیری بارگاہ میں کوئی اور معزز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے آدم، تیری اولاد میں ہی ہوں گے، مگر میرے ایک نبی ہیں جن کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اے آدم میرے یہاں تجھ سے بھی زیادہ وہ معزز ہوں گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوتی ہے، ان کی پیدائش ہوتی ہے، ان کو بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے دل میں خواہش پیدا کی۔ حضرت آدم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، مولا مجھے میرا اور اس کا جوڑا بنا دے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے آدم اس کا مہر ادا کرو۔ ویری فرسٹ نکاح ہونے جا رہا تھا، کوئی چیز پہلے ہوئی نہیں تھی کہ کوئی اس کی رسم پتا ہو کسی کو۔ آدم علیہ السلام نے کہا، مولا مہر کیا ہے، کیا ادا کرنا ہوگا؟ ارشاد ہوتا ہے کہ جس میرے نبی کا نام تم نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا، اس نبی پر 10 بار درود بھیجو، یہی بی بی حوا کا مہر بن گیا۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ میں اور آپ دنیا میں کیسے آئے۔ جب حضرت آدم اور بیوی حوا کا جوڑا بنا، ہم اولاد آدم ہیں نا، ساری بنی نو انسانی ان کے ذریعے پھر آگے چلی، تو نبی پاک کا ذکر، نبی پاک کا نام، اور نبی پاک وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے یہ جوڑا بنا اور پھر ہماری دنیا میں آمد ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث قدسی سے اس بات کو سمجھیے، اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے، لولا کلما خلقت الافلاق، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو کائنات ہی نہ بناتا۔ یہ ساری دنیا بنی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہی از the reason of the all creation۔ جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو نبی پاک کے گیت کیوں نہ گائیں، نبی پاک کا میلاد کیوں نہ منائیں، نبی پاک کا ذکر خیر نہ کریں۔
ارے جس کے سبب میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں، جس کے سبب یہ کائنات بنی ہے، ان کی یاد ہم کیوں نہ منائیں۔ اب بات کرنی یہ ہے مجھے، کیونکہ ماشاءاللہ میلاد کے معاملات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے علامہ صاحب نے بہت اچھا بیان کیا، میں صرف آج ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں یہاں میرے بھائی آئے ہیں، اور بڑی تعداد میں بیوروکریسی کے لوگ بھی ہیں، تاجران بھی ہیں، اور آپ لوگ جب یہاں آئے ہیں تو ظاہر ایک نیک مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ہم نبی پاک کے میلاد کے اس اجتماع میں جا رہے ہیں، مگر اینڈ آف دا ڈے جب یہ اجتماع ختم ہو جائے گا، ہم یہاں سے لے کر کیا جائیں گے، اپنی ذات میں کیا امپلیمنٹیشن کریں گے۔ میلاد کا یہ پہلا اجتماع نہیں ہوگا، اس مہینے میں آپ نے بڑی محفلیں اٹینڈ کی ہوں گی، کرنی چاہیے، مگر مزہ یہ ہے کہ ہر سال جب میلاد آئے نا تو میرے اندر کوئی تبدیلی بھی آئے، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کوئی بات اپنی ذات میں شامل کرتا چلا جاؤں، تو انشاءاللہ یہ میلاد ایک اور خوبصورت ہماری ذات میں ایڈ کرنے والا بن جائے گا۔ اب نبی پاک کی ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں، چونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے کوئی پوزیشن دی ہے، آپ کہیں کبھی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہیں، یا بہت سارے لوگ آپ کے تحت ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں زندگی میں کبھی ہماری ذات سے کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ نبی پاک ہمیشہ انصاف کا درس دیتے رہے، ہم جس کا میلاد منانے آئے ہیں وہ آلویز جسٹس کرتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب کسی کے بارے میں سفارش لائی گئی، حالانکہ اس نے جرم کیا تھا، تو وہ تاریخی جملہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم کسی کے بارے میں مجھ سے سفارش کا کہہ رہے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو بھی اسے یہی سزا دی جاتی۔ یہ کیا تھا؟ یہ رہتی دنیا کے لیے میسج تھا۔ تو زندگی میں کبھی بھی موقع ملے، کوئی فیصلہ کرنے کی بات آئے تو جسٹس کرے۔ نبی پاک کی ایک حدیث ہے، طویل حدیث ہے، پوری حدیث بیان نہیں کروں گا۔ میرے آقا نے قیامت کے دن جن لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، اس سخت گرمی میں 7 قسم کے لوگوں کا نام دیا، 7 کیٹیگریز بیان کی۔ اس میں پہلا وہ شخص ہوگا جو عادل حکمران ہوگا، عدل کرنے والا بادشاہ۔ اب اس کے تحت علماء لکھتے ہیں کہ زندگی میں جس کو جب بھی فیصلہ کرنے کی باری آئے وہ عدل کرے، انصاف کرے، کہ اللہ عدل و انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ دوسری بات جو میں نے آج آپ کو میسج دینا ہے، بڑی شاندار حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اور یہ نبی پاک کا ایٹیٹیوڈ بھی تھا، نبی پاک کی ذات سب کے لیے برکت والی، آپ رحمت للعالمین ہیں، مگر آج ان کے امتی کہلانے والے کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے آسان ہیں، اپنے بھائیوں کے خیر خواہ ہیں؟ نبی پاک فرماتے من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اللہ کو ایذا دی۔ اب میں اور آپ اپنی زندگی کو چیک کر لیں کہ میری ذات مسلمانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کر رہی ہے، یا میں اپنے کام تو سیدھے کر لیتا ہوں اور لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا را ایسی زندگی نہ گزارنا کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ آپ زندگی پتہ ہے کیسی گزاریں؟ ایسی گزاریں کہ لوگ دعائیں دیں، لوگوں کے راستے آسان کریں۔ اللہ نے کوئی موقع دیا ہے، کسی منصب پر آپ ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانی کریں، غریبوں کے لیے آسانی کریں، آپ کو دعائیں ملیں گی، آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے، آپ کی اپنی بیماریاں، اپنی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ ایک بات یاد رکھیں، جو لوگوں کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے، جو لوگوں کے لیے مشکل کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ میں 2 چھوٹے 1 منٹ میں واقعات سناتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ دعا کیسا کام کرتی ہے، اور کسی کی ہائے لگ جائے انسان اس سے کیسا برباد ہو جاتا ہے۔ دعا دل سے نکلتی ہے نا، جب وہ دل سے نکلتی ہے تو بگڑی بنا دیا کرتی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کا کوئی بہت بڑا سیمینار تھا، اور کیپٹل آف دا کنٹری میں ان کے نام کا کوئی ایوارڈ اناؤنس ہوا کہ بڑی زبردست اچیومنٹ ہے، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ آپ کے لیے اناؤنس ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے بائی ایئر جب وہاں جانے کی کوشش کی تو راستے میں ان کا جہاز جو ہے بیڈ ویدر کی وجہ سے کسی چھوٹے ایئرپورٹ پر لینڈ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی ریکویسٹ کی کہ مجھے فوری طور پر وہاں پہنچنا ضروری ہے، وہ سارا سیمینار ہی میرے نام پہ، آئی ایم دا اسپیشل گیسٹ۔ انہوں نے کہا حضور جہاز تو چھوٹا ایئرپورٹ ہے، ابھی تیار ہونے میں ٹائم لگے گا، آپ ایسا کریں کوئی گاڑی لیں اور بائی روڈ چلے جائیں، 4-6 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کرنا ہی پڑے گا۔ گاڑی لی،
بائی روڈ ٹریول شروع کیا. پہلی بار زندگی میں ان روڈز پہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے. شدید بارش اور آندھی تھی. ڈاکٹر صاحب اس آندھی اور بارش میں راستہ بھول گئے. اب اندھیری رات ہے اور سفر ہے, بھوک کا عالم بھی تھا. اب ایک کسی گاؤں میں پہنچ کر ٹمٹماتا ہوا بلب, چھوٹا سا بلب جل رہا تھا. ڈاکٹر صاحب اپنی گاڑی سے اترے, دروازہ کھٹکھٹایا. ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں مسافر ہوں, راستہ بھٹک گیا ہوں, کچھ کھانے کو ہے, بارش بھی بہت ہو رہی ہے. خاتون بڑی نرم دل تھی, کا گھر میں آ جائیں, میں آپ کو کھانا کھلاتی ہوں, صبح چلے جائیے گا. ڈاکٹر صاحب گھر میں گئے تو دیکھا کہ بستر پر ایک نوجوان بیمار پڑا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ کیا, کون ہے؟ کہ میرا پوتا ہے, شدید بیمار ہے. اس ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر احمد تھا. تو ڈاکٹر کی وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میرا پوتا بیمار ہے, میں غریب عورت ہوں, کہ گاؤں کے ڈاکٹرز کو تو دکھا دیا ہے مگر علاج نہیں ہو رہا ہے. اب مجھے سارے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ شہر کے اندر ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے. میں غریب عورت ہوں, بچے کو لے کے کیسے جاؤں, روز دعا کرتی ہوں یا اللہ کوئی سبیل بنا دے کہ میرے بیٹے کا علاج ہو جائے. وہ ماں, وہ عورت دل سے دعا کرتی تھی. ڈاکٹر احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کہتا ہے, ماں اللہ نے تیری دعا سن لی ہے, میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں. میرے جہاز کا خراب ہونا, چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا, گاڑی کے ذریعے راستہ بھٹکنا اور تیرے ہی دروازے پر آ کر رکنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیری دعا قبول کر دی گئی ہے. اب میں تیرے بچے کا علاج کروں گا. دعا نکلتی ہے, طوفان ٹال دیتی ہے. زندگی ایسی گزارو کہ لوگ آپ کے لیے دعا کریں, بد دعا نہ کریں. جس کو ہائے لگ جاتی ہے, لوگ بعض اوقات کہتے ہیں میرا بڑا کام ہے, میں کر رو فر والا آدمی, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یاد رکھیں, غریب مظلوم کی بد دعا براہ راست عرش پر جاتی ہے. مظلوم کے ساتھ رب ہوتا ہے, ظالم برباد ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا اسی طرح کا واقعہ, ایک پولیس انسپیکٹر تھا, فش مارکیٹ میں گیا, بڑی زبردست فریش مچھلی دیکھی اور ایک بندہ بیچ رہا تھا. کہا دکھانا ذرا. مچھلی ہاتھ سے لی. وہ کہتا صاحب 400 روپے کی ہے. کہتا کبھی ہم نے پیسے دیے؟ اور مچھلی لے کر وہ چلا گیا. وہ غریب آدمی چیختا رہ گیا کہ میرے پورے دن کی کمائی تم لے کے جا رہے ہو. پولیس والے نے جواب نہ دیا, چل پڑا. جب وہ چل پڑا, اس فریش مچھلی نے, کیونکہ وہ پھڑک رہی تھی, اس پولیس والے کے انگوٹھے پر کاٹ لیا. رات گھر گیا, بیوی کو کہا مچھلی پکاؤ, مگر انگوٹھے میں ہلکا ہلکا درد تھا. تھوڑی دیر ہوئی تو انگوٹھا سوچنے لگ گیا, لال ہو گیا, درد سے بے قرار ہو گیا. فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر صاحب یہ انگوٹھے کو کیا ہو گیا ہے؟ کہا اس میں تو سیپٹک ہو گیا ہے, زہر ہو گیا ہے, فوراً ڈیسائیڈ کرو, اگر یہ انگوٹھا نہ کاٹا تو ہاتھ میں زہر پھیل جائے گا. مرتا کیا نہ کرتا, انگوٹھا کٹوایا, واپس آیا. تھوڑی دیر ہوئی تو ہاتھ میں درد, ہاتھ لال, پوری ہتھیلی سوج گئی. پھر ڈاکٹر کے پاس گیا, کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں کیا ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا میرا غلطی ہو گئی, انگوٹھے سے ہاتھ میں بھی زہر پھیل گیا, جلدی ڈیسائیڈ کرو, یہ ہاتھ کاٹ لو ورنہ بازو کاٹنا پڑے گا. ہاتھ کٹوایا. اب جب گھر آیا, رات سویا, پورے بازو میں درد, بازو سوجنے لگ گیا. اس دوست کا ایک عقل مند دوست بھی تھا, وہ دیکھ رہا تھا کہ پہلے انگوٹھا کٹا, پھر ہتھیلی کٹی, اب بازو سوج گیا ہے. کہ ایک بات بتاؤ, تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ تم نے کسی کے ساتھ کچھ برا تو نہیں کیا؟ کہتے ہاں, آج ایک مچھیرے کی مچھلی چھین کے لایا تھا اور وہ روتا رہ گیا اور میں ہاتھ سے اس کے چھین کے اس کا رزق لے آیا. دوست کہتا ہے جلدی اس مچھیرے کو ڈھونڈو ورنہ ایک ایک کر کے سارا جسم کٹ جائے گا. فوراً رات کو بھاگے, اس کے گاؤں میں جا کر گھر ڈھونڈا. غریب آدمی کا دل بڑا ہوتا ہے, کہا جا کے قدموں میں پڑ گیا, کہا مجھے معاف کر دو, دیکھو میرا ہاتھ کٹ گیا ہے. کہا میں نے معاف کیا. دوست اس مچھیرے سے پوچھتا ہے کہ یہ تو بتاؤ, جب یہ مچھلی چھین کر گیا تھا تم نے کوئی بد دعا تو نہ دی تھی, تم نے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ کہا جب یہ بندہ مجھ سے چھین کر گیا نا, میں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا میں کمزور ہوں, یہ طاقتور ہے, میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا, اے اللہ اپنی قدرت سے تو نے میرا بدلہ لینا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کبھی ایسا موقع زندگی میں مت آنے دینا. بنی بنائی بگڑتے دیکھی ہے ہم نے, چلتا کاروبار تباہ ہوتے دیکھا ہے, خوشیوں بھرا گھر برباد ہوتے دیکھا ہے. کبھی زندگی میں ایسا ہونے لگے نا کہ آپ کی چلتی زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے, صحت خراب ہو رہی ہے, فیملی میں پرابلم شروع ہو گئے ہیں. چیک کرو کسی کا دل تو نہیں دکھایا, کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا, کسی کا مال تو نہیں دبا لیا, کسی کی زمین پر قبضہ تو نہیں کر لیا. کیونکہ جب مظلوم دعا کرتا ہے نا تو پھر اللہ کی عرش کو ہلا کے رکھ دیتا ہے.
اور یہی میرا آج کا پیغام ہے. یہ میلاد کا میسج لے کر جاؤ. نبی پاک ساری زندگی آسانیاں کرتے رہے اور ہمیں بھی یہی درس دیا کہ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے. اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے کردار سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے. اللہ کرے کہ اس میلاد کے اجتماع سے، اس مہینے سے میں اور آپ یہ سبق لیں اور نبی پاک کی سیرت کا یہ پہلو اپنا لیں. اللہ ہم سب کو مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے. اور یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے. میں نے تو آج مختصر بات کی ہے، مگر میں گزارش کروں گا اس طرح کے پازیٹیو میسیجز سننے کے لیے، اس طرح کے اصلاحی بیانات سننے کے لیے آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں. مدنی چینل کے ذریعے انشاءاللہ جب آپ یہ پروگرام سنیں گے، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں، انشاءاللہ دل کی دنیا بدلنا شروع ہو جائے گی. آخر میں ایک بار پھر خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس پیارے انداز میں، جس شان و شوکت کے ساتھ انہوں نے نبی پاک کے چرچے کو بلند کرنے کی اس محفل کو سجایا. اللہ ان کے چرچے کو، ان کے نام کو بھی بلندی عطا فرمائے. ایک آخری بات، اب میں یہاں دیکھ رہا ہوں اللہ نے بہت سو کو بہت نوازا ہے. اللہ نے میری اور آپ کی دنیا بہت اچھی کر دی ہے. بڑے اچھے گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، ریلیکس والی لائف ہے. سچی بات یہ ہے، دنیا اچھی ہو گئی نا، اب آخرت اچھی کرنے کی فکر کیجئے. ایسا نہ ہو کہ یہاں تو نرم بستر ہوں اور قبر میں سانپ اور بچھو آ جائیں. نمازوں کی پابندی کیجئے، سنتوں پر عمل کیجئے، گناہوں سے توبہ کیجئے، تاکہ دنیا چین والی ہو گئی ہے، اللہ آخرت بھی چین والی کر دے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. السلام علیکم. عبدالحبیب اتاری نے بڑا ہی زبردست اصلاحی بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سعادت توفیق عطا فرمائے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور میں دعوت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ آج ہم جس آقا کا میلاد منانے اسی آقا کا کلمہ پڑھ کے ہم نے ایمان حاصل کیا. ایمان وہ چیز ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ روشن چیز، سب سے زیادہ قیمتی چیز یہ ہمارا ایمان ہے. علماء بتاتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے زندگی میں اپنے ایمان کی فکر نہیں کی تو خدشہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے، چھن لیا جائے. لہٰذا میں نے اور آپ نے ایمان کی حفاظت کا کوئی نہ کوئی پروٹیکشن کرنی ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ بنانا ہے. ایمان کی حفاظت کس طریقے سے کی جائے، کس بینک میں جا کر اس کو حفاظت کی جائے؟ علماء سے پوچھا گیا تو علماء نے ایک ذریعہ بتایا کہ ایمان کی حفاظت کا ایک آسان ذریعہ کسی ولی کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دینا ہے. الحمدللہ شیخ طریقت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ قادری سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں، اور قادری سلسلے کے پیشوا پیران پیر دستگیر حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لیں. گویا ایک گارنٹی ہمیں دی جا رہی ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج ہمارے درمیان رکن شورا قبلہ حاجی عبدالحبیب اتاری جلوہ افروز ہیں. یہ وکیل اتار بھی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قادری سلسلے میں میرے وہ بھائی جو بیعت کرنا چاہیں یہ ان کے ذریعے مولانا الیاس قادری اور مولانا الیاس قادری کے ذریعے پیران پیر دستگیر حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مریدوں میں شامل ہو جائیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت جب بیعت کرواتے ہیں تو اس سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. میں چاہوں گا کہ قبلہ حاجی عبدالحبیب اتاری ہمارے تمام شرکائے اجتماع کو بیعت بھی کروائیں، توبہ بھی کروائیں. میرے وہ بھائی جو پہلے سے کسی پیر صاحب کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت لے لیں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے لیکن قادری سلسلے کا فیضان بھی جاری و ساری رہے گا. میں رکن شورا سے عرض کروں گا کہ ہم تمام شرکائے اجتماع کو توبہ بھی کروا دیں اور قادری سلسلے میں بیعت بھی کروا دیں. ماشاءاللہ مجھے اندازہ ہے کہ یہاں بہت بڑی تعداد میں تو قبلہ پیر صاحب رانا صاحب کے مرید اور ان کے سلسلے کے لوگ ہیں، اور یہ بہت خوبصورت قادری سلسلہ ہی ہے اور سارے سلسلے ہی ایک ہیں، مگر جو کسی کے مرید نہ ہوں اور ہونا چاہیں تو جیسا میں کہتا جاؤں وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت
امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ جناب خاور محمود نقشبندی